علی 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 ہاشمی صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو بالکل واضح بیان کیا ہے کہ ہم جو سوشل میڈیا پر یہ رویہ مومنین کے درمیان، تشیع کے درمیان جو یہ افتراق پیدا کیا جا رہا ہے، یہ ایک اختلافی فضا قائم کی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر تہمت اور بہتان درازی کا یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے ایک تفصیلی گفتگو کی ہے. تو ہم چاہتے ہیں اس کے اوپر مومنین بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ کافی فین فالوئنگ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ مومنین تک آ جانا چاہیے. بسم اللہ قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شاہ مردان صاحب نے ذاتیات پہ گفتگو کی تو شہباز نقوی معذرت کے ساتھ آپ نے بھی جو اپنے الوداعی کلمات ان سے کہے ہیں وہ غیر مناسب ہیں. اگر وہ رویہ ان کی طرف سے تھا تو آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے تھا. اصل میں ہمارا جی اس وقت کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی شدت پسندی ہے کہ جس شدت پسندی نے دونوں طرفین پہ بجائے علمی بحث کرنے کے ذاتیات کے اوپر گفتگو کو فروغ دے رکھا ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طرف سے غالی نصیری MI6 کا ایجنٹ مقصر اس قسم کی گفتگو سننے کو ملتی ہے، اور دوسری طرف سے مقصر اور جو نہیں پڑھتا ہے وہ حرام زادہ ہے نعوذ باللہ، اور اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں. تو اس رویے کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ قوم تشیع کو نظر ثانی کرنی چاہیے. علمی گفتگو علمی انداز میں کریں، دلائل کے ساتھ گفتگو کریں، اور اس انداز میں کریں کہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ کم از کم یہ فیصلہ کر سکے کہ کس کا موقف جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس رویے میں تبدیلی آنی چاہیے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایسے فورم پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ لوگ آپ کو سوائے گالیوں کے اور کچھ نہیں دے رہے، کوئی علمی گفتگو نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر ظاہر ہے جیسی محفل ہو ویسی گفتگو ہوا کرتی ہے. تقی ہاشمی صاحب کے ساتھ میرے واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی اسی عنوان کے ساتھ کافی گفتگو ہو چکی ہے، اس عنوان کے ساتھ، جس نتیجے پہ ہماری وہ گفتگو اختتام پذیر ہوئی. میں اسی کا اعادہ کرنا چاہوں گا بجائے اس کے کہ لمبے چوڑے دلائل کی طرف ہم دوبارہ کی طرف چلیں، کیونکہ یہ تقی ہاشمی صاحب جو ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک مکتبہ فکر ہے اس وقت ان کے مجتہدین کے درمیان، فقہا کے درمیان، جو اس شہادت ثالثہ مقدسہ کو ابطال نماز نہیں سمجھتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گواہی نماز میں دی جا سکتی ہے. اب اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر دو گروہ بنتے ہیں. ایک گروہ وہ ہے کہ جو کسی مدرسے سے تعلیم یافتہ نہیں ہے، جن کے پاس وہ تعلیم موجود نہیں ہے کہ جو ایک مدرسے سے علم حاصل کرنے کے والے کے پاس ہوتی ہے، یعنی جنہیں ہم عام طور پہ مولائی کہتے ہیں، عام طرح کے لوگ، یوں سمجھ لیجئے کہ مجھ جیسے لوگ، تو جو تھوڑی بہت تحقیق کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کتابوں سے اور احادیث سے رجوع کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حق اور حقیقت کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گواہی نماز میں دینے سے نماز باطل نہیں ہوتی. ان کو تقویت دے رہا ہے مجتہدین کا وہ گروہ، چاہے ان کی تعداد 25 ہے، 30 ہے، 50 ہے، 5 ہے، 10 ہے، یا کوئی بھی ہے. وہ گروہ ان کو تقویت دے رہا ہے کہ جی ہاں نماز کے تشہد میں یہ گواہی دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، نماز باطل نہیں ہوتی. یعنی ایک گروہ ایسا ہے کہ جس میں عوام الناس بھی شامل ہیں، اور ان کی تائید کے اندر جو ہے وہ مراجع کرام آپ کے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ظاہر ہے ان کے علم میں بھی کوئی کلام نہیں ہے جو اس کی اجازت دے رہے ہیں. انہوں نے بھی 50-60 سال سے مدرسے میں یہی کام کیا ہے، اور یقیناً ان کے پاس ادلہ موجود ہیں. ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ ابطال نماز ہے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اصل جو مسئلہ بنا وہ یہ بنا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے معافی چاہتا ہوں، ہمیں اصل میں یہ جاننا ہے، جو تلاش کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ دو گروہ واضح ہو کے سامنے آئے کہ ایک یہ کہتا ہے کہ آپ گواہی دے سکتے ہیں، آپ مستحب سمجھ کے دیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں واجب دیتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہ ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس گواہی سے نماز باطل ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کے اوپر جو ہے وہ بیسیکلی تحقیق ہونی چاہیے، اسی کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، اور اسی کے عنوان سے ادلہ آنے چاہیے. ذاتیات کے اوپر گفتگو جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اب میرا جس مکتبہ فکر سے تعلق ہے وہ اس گواہی کو نماز میں ادا کرنے کو واجب سمجھیے کہ میں واجب کی نیت کے ساتھ اس کو دیتا ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، سب کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں مستحب سمجھ کے دیتے ہوں گے، بہرحال میں اس کے لیے یہ دیتا ہوں. اب اگر کوئی شخص آ کے مجھے یہ کہے کہ چونکہ تم نے یہ نماز میں گواہی دی ہے تو تمہاری نماز باطل ہو جائے گی، تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھے یہ کہہ سکے کہ آپ کی نماز باطل ہو گئی.
بالکل ایسے ہی کہ اگر کوئی شخص اس کو باطل سمجھ کے نہیں دے رہا تو اس سے یہ سوال تو کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کس دلیل کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نعوذ باللہ حرامزادہ ہو گیا ہے یا مولا کے منکر ہو گیا ہے یا یہ تشیع میں اس کا تعلق نہیں رہا. یقیناً اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ادلہ موجود ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جیسے تقی ہاشمی صاحب اور میں ہم مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور ہم اپنے اپنے ادلہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, ہونا یہ چاہیے کہ علماء جو ہیں وہ اپنی اس گفتگو کو, اس موضوع کو, خاص طور پر ایسے تمام موضوعات کو جس کی وجہ سے قوم میں آج ایک قسم کا تفرقہ پڑا ہوا ہے, انتشار ہے, بے چینی ہے, ان موضوعات کے اوپر اپنے اپنے ادلہ ایک خاص طریقے کے ساتھ کسی جامع محفل میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے رکھیں اور دونوں طرف کے علماء یہ بتائیں کہ جناب نہ یہ گواہی نہ دینے والا جو ہے وہ حرامزادہ ہو جاتا اور نہ ہی گواہی دینے والا جو ہے وہ MI6 کا ایجنٹ ہو جاتا. یہ چیز فروغ دینی ضروری ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے شدت پسندی کو جو ہے فروغ دیا گیا ہے. آپ کے پاس ادلہ موجود ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں دینی چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس ادلہ موجود ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ واجب سمجھ کے بلکہ اوجب سمجھ کے دینی چاہیے, اور آپ کے پاس قرآن و حدیث میں یا ہماری جو کتب ہیں اس کے اندر وہ عبارتیں موجود ہیں کہ جس میں تشہد کے اندر یہ گواہی دی گئی ہے, تو آپ یقین کی منزل پہ ہیں, آپ اس کو ضرور دیجئے. اس کے علاوہ اگر آپ نے اس موضوع پہ بحث کرنی ہے تو ادلہ کے ساتھ بحث کریں, دلیل طلب کریں. میرا موقف اس معاملے میں صرف اتنا ہی. نہیں, اس حوالے سے بھی وضاحت دینا کہ جو یہ پڑھتے ہیں, اگر جو مومنین پڑھتے ہیں, آپ نے بہترین بات کی کہ اگر جو افراد پڑھ رہے ہیں اور جو نہیں پڑھ رہے ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے. اسی طرح جو پڑھ رہے ہیں, جو نہیں پڑھ رہے, جو مطلب جو کہتے ہیں ہمارے فقہا کے فتاوی کے مطابق نماز باطل ہو جاتی ہے, تو ان پر یہ کہنا کہ یہ مقصر ہیں اور منکر ولایت ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شہباز, اس میں ایک بات کو بڑے واضح طور پہ سمجھیے. جو میں سمجھتا ہوں کہ نقطہ نزاع ہے وہ کیا ہے. اصل نقطہ نزاع یہ ہے, ایک گروہ ہے کہ جو اس کو واجب سمجھ کے پڑھا, مستحب سمجھ کے پڑھا, یعنی جو اس کی ادائیگی کر رہا. ایک گروہ وہ ہے جو اس کو باطل بھی نہیں سمجھتا اور پڑھتا بھی نہیں, محتاط ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ والا گروہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا وہ والا گروہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو ان دونوں گروہوں میں جو یہ رجحان ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جی وہ فلاں جو ہے وہ غالی نصیری ہو گیا اور فلاں جو ہے وہ خدا نہ خواستہ مقصر ہو گیا, تو یہ والی بات جو ہے ان دو گروہوں میں نہیں ہے. اصل مسئلہ کہاں پہ ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے, ان کو یہ بتانا پڑے گا, ان کو یہ ادلہ دینی پڑے گی قول معصوم کے ساتھ, حدیث معصوم کے ساتھ اور قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ جو ہم پر بیسیکلی حجت ہے, کہ وہ کون سا ایسا موقع ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے. باطل کی دلیل آپ کو دینی پڑے گی, کیونکہ پڑھنے کی دلیل جو ہے اس میں تقی ہاشمی صاحب صرف میں بات مکمل کر لوں. جی جی, پڑھنے کی ادلہ جو ہیں وہ عام عوام کے اندر بھی موجود ہے اور آپ کے مجتہدین کے اندر بھی موجود ہیں, وہ بھی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. نہ پڑھنے کی جو دلیل ہے اس میں کون سی نص معصوم ہے, کون سی قرآن کی آیت ہے, وہ جاننا ضروری ہے. جب وہ سامنے آئے گی اختلاف ختم ہو جائے گا. جی بسم اللہ تقی صاحب, آپ فرمائیے. اچھا, بات شاہ صاحب کی آخر پہ کٹ گئی تھی. تو دیکھیں یہاں تک تو ہمارا اتفاق ہے سب کا کہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے, اختلافی مسئلہ ہے. ہمارے علماء اور فقہا میں بھی ایک تعداد, اگرچہ وہ تھوڑی تعداد ہے, وہ بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ نماز میں جو ہے وہ شہادت ثالثہ کی گواہی دینی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اس کی بنیاد پہ آپ کسی کو جو ہے وہ عقیدے پہ اور اس کی ایمان پہ شک کرنا, اس کی معرفت اہل بیت پہ شک کرنا, یہ کوئی اصول نہیں بنتا, بلکہ یہ شدت پسندی ہے اور تفرقے والی بات ہے. شاہ صاحب میرے ساتھ اس کے موافق ہیں, لیکن ایک بات سے جو شاہ صاحب کی بات سے ظاہر ہوا کہ جو کم از کم باطل کہتے ہیں نا, ان کو تو معاف نہیں کرنا چاہیے, ان کو تو مقصر کہنا چاہیے نا, ٹھیک ہے. تو میں یعنی یہ مجھے لگ رہا ہے, ظاہر ہو رہا ہے اس طرح سے, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ چلیں جو باطل کہتے ہیں وہ بھی اس کو اس وجہ سے باطل تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ وہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کو نہیں مانتے یا مولا علی علیہ السلام کی کیا معرفت ان کی تھوڑی ہو گئی ہے. وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے ثابت کرتے ہیں نا. اب وہ روایات اور وہ دلائل کیا ہے, اگرچہ وہ آپ کو نہیں پتا, لیکن حسن ظن تو رکھنا چاہیے کسی مومن کے اوپر. آپ اس کے اوپر حسن ظن رکھیں کہ یار اس کی علی علیہ السلام تو دشمنی نہیں ہے, دشمنی کی وجہ سے یہ ایسا نہیں کہہ رہا کہ باطل ہوتی ہے, جس کی معرفت تھوڑی نہیں ہے. اس کو روایات سے یہ سمجھ آئیے کہ جس طرح نماز میں تیسرا سجدہ ہو جائے اضافی تو نماز باطل ہو جاتی ہے, تو اب اس کی اللہ کے سجدے سے تھوڑی دشمنی ہے کہ وہ اللہ کے سجدے سے دشمنی پیدا کر بیٹھا. تو اب اس کی طرح اس کی دشمنی بھی جو ہے وہ علی کی ولایت سے نہیں ہے,
اسی روایات سے یہ سمجھ آیا کہ یہ وہ والا کلام ہے کہ جس کلام سے کیا نماز باطل ہو جاتی ہے. تو میں مطلب کیا کہ اس ایشو پہ بھی آپ کھل کے اپنا موقف دیں کہ جو یہ کہنا چاہیے. جی میں عرض کر رہا ہوں، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ جو شدت پسندی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، بات ادلہ کے ساتھ دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. اب مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پڑھی جانی چاہیے، وہ کتابوں سے آپ کو روایات اور وہ عبارات بھی دکھاتے ہیں کہ جس کے اندر تشہد کے اندر جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے، اس کے بعد دیگر گواہیاں جو ہیں وہ ان عبارات کے اندر موجود ہیں. میں اس چیز پہ بحث نہیں کر رہا کہ ان کی سند کیا ہے، وہ صحیح السند ہے یا کیا ہے، میں اس پہ ابھی بات نہیں کر رہا، لیکن موجود ہیں. لیکن وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم بھی معصوم کی روایات سے ہی یہ ماخوذ کر رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی روایت پبلکلی پیش نہیں کر پا رہے ابھی تک، آج تک کے دن کے مطابق میرے علم میں نہیں ہے، شاید کسی نے پیش بھی کی ہو. ایسی کوئی واضح روایت پیش نہیں کر رہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ معصوم نے اس کی ممانعت کی ہے. دیکھیے، ابطال کا مطلب یہ ہوتا ہے، ابطال کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کے مخالف میں ہے، کیونکہ حق کی ضد ہے باطل. ٹھیک ہے، نہیں، آپ جب عقیدے کا نہیں ہے نا، حق و باطل تو عقیدے کا مسئلہ آ گیا نا. نماز میں پڑھنا کوئی حق اور عقیدے کے مسئلے تو بات ہو ہی نہیں رہی نا. ایک زبان آپ نے دہرانی ہے وہ ہے. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، بات عقیدے کی کیسے بنتی ہے؟ عقیدے کی ایسے بنتی ہے کہ جب آپ ولایت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق ہے آپ کے اصول دین کے ساتھ، آپ کے عقیدے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، جب آپ عقیدے کو نماز میں جو کہ فرو ہے، اور فرو کے بھی اس رکن کے اندر کہ جو کہ مستحب ہے، واجب قرار نہیں دیا گیا نماز کے لیے، اس کے اندر آپ ابطال نماز قرار دیتے ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابطال کیسے ہے؟ تشہد کو آپ مستحب سمجھتے ہیں یا واجب ہے نماز میں؟ آپ پہلے مجھے آپ اپنا موقع بتائیے گا کہ تشہد نماز کا جو ہے وہ رکن ہے یا جو مستحب ہے، جو واجبات ہے اس میں سے ہے؟ مستحب نہیں ہے، واجب پڑھنا، واجب ہے پڑھنا. اگر آپ پڑھنا بھول گئے ہیں تو بعد میں اس کی قضا بھی کرنی پڑتی ہے، واجب ہے. یعنی اچھا، کچھ حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اگر آپ یہ جو ہے تشہد ہے، یہ رکن نماز نہیں ہے، واجب رکن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، واجب کہہ سکتے ہیں کہ واجبات نماز میں ہے، رکن نماز میں یہ نہیں ہے، نہ یہ نہ قنوت. مطلب یہ مستحب تو نہیں ہے نا، قنوت کی طرح تو آپ نہیں کہہ رہے نا کہ مستحب. مثلا قنوت مستحب ہے، ہم نہ بھی پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے. ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. آپ واجب کہنا چاہ رہے تھے نا، تو یعنی رکن نہیں ہے، آپ رکن والا واجب نہیں. جی رکن نہیں. اب اس میں جب آپ کہیں گے نا کہ یہ باطل کرتی ہے، ولایت کی گواہی باطل کرتی ہے، تو ایک عام شیعہ کوئی بھی ہو، وہ ایک دم سے اس چیز کے اوپر بھڑک اٹھتا ہے کہ جو چیز اصول دین میں بھی شامل ہے، جو چیز ہمارے اعتقاد میں شامل ہے، وہ کسی بھی مقام پر جا کر کسی فرو کو باطل کیسے کر سکتی ہے؟ جو اچھا، یہی سوال ختم نبوت پہ ہم کرتے ہیں. ختم نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسلام کے لیے ضروری ہے، ایمان کے لیے نہیں، اسلام کے لیے ضروری ہے. اب اگر ہم اہل سنت کو یہ کہیں کہ ختم نبوت کی اگر آپ گواہی دیں گے نا نماز میں، نماز باطل ہو جائے گی، تو وہ تو نہیں بھڑک اٹھتے. وہ لوگ نہیں بھڑک اٹھتے کہ ختم، ہم کیوں بھڑک اٹھتے ہیں؟ دیکھیے ہاشمی صاحب، ہم اپنے میرا خیال ہے کہ مسلک کے اوپر ہی گفتگو کریں، اہل سنت کو چھوڑیے، ان سے بہت کچھ ہے. دیکھیں آغا محترم، میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو عقیدے اور اصول کا مسئلہ خام خواہ بنایا جا رہا ہے نا. پوری کی پوری نماز فروع دین میں ہے. نماز میں تشہد پڑھنا، زبان سے کسی عقیدے کے اظہار کرنا، فقط علی کی ولایت کے اظہار سے تو بندہ مومن نہیں بنتا نا. علی کی ولایت کے علاوہ ان کا واجب الاطاعت ہونا، ان کے لیے کیا ہے، وہ اللہ کی حجت ماننا، سجدہ کی مظلومیت کی گواہی ماننا، قیامت ماننا، کل صراط، کتنی گواہیاں ہیں. امام زمانہ کی جو ہے وہ غیبت کو ماننا، ان کے عدل و انصاف کو ماننا، سب چیزوں کو انسان مانتا ہے تو تب جا کے شیعہ بنتا ہے نا. تو اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو جس عقیدے کو نہیں پڑھے گا وہ سے عقیدے کا مخالف ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں آپ کو کھل کے بات کرنی چاہیے، شاہ صاحب کھل کے بات کرنی چاہیے کہ اس کو عقیدے کا مسئلہ بنانا یہ شدت پسندی ہے اور یہ غلط ہے. آپ میرا موقف جانتے ہیں اس معاملے میں، میں بارہا اس بات کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ اگر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، مسئلہ قطعاً یہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ وہ تشہد کی باتیں موجود ہیں جس میں جنت کا، جہنم کا اور باقی چیزوں کا اقرار بھی موجود ہے. ہمارے پاس وہ
کتابوں کے اندر عبارات موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے جو تنازع ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ابطال قرار دیتے ہیں تو آپ کو اس کی دلیل دینی پڑے گی نا، کہ یہ اس وجہ، دیکھیں معصوم نے نماز کا صرف نام نہیں تھا بتایا، معصوم نے نماز پڑھ کے دکھائی، پھر اس کے واجبات، مستحبات، مکروہات، مبطلات، ہر شے معصوم نے بڑی صراحتاً بیان کی، اور تمام ائمہ معصومین جہاں نماز کی اتنی تاکید کی ہے وہاں پہ انہوں نے نماز کے بارے میں باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی بیان فرمائی ہیں۔ تو اگر مبطلات نماز میں یہ ہوتی، یہ چیز ہوتا، تو شاید کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ مل جاتا، لیکن ہمیں وہ تشہد ملتے ہیں کہ جو جیسے سرکار صادق عالم محمد کا تشہد ہے۔ سر معذرت بات سمجھ چکا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ختم ہونے والا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اگر نہ انشاءاللہ معاف کیجیے گا، میری عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بات دیکھیں ہم خلاصہ کلام کے طور پہ ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو کلام اور گفتگو ہوتی ہے یہ مبطلات صلاۃ میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بیان کیا کہ اب آپ کو جو ہے وہ دلائل دینے ہوں گے کہ یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس سے نماز باطل نہیں ہوتی، یعنی دلیل کن کو دینی ہے؟ باطل نہ ہونے والوں کو دلیل دینی ہے، اصولی طور پہ، قانون کے طور پہ۔ باطل ہونے والوں کو دلیل نہیں دینی۔ باطل ہونے والوں کے پاس تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلی قانون آ گیا، کلی ایک رول انہوں نے دے دیا۔ وہ رول کیا ہے کہ نماز کے دوران کلام آئے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اب آپ نے یہ دلیل دینی ہے کہ نہیں، یہ وہ والا کلام نہیں ہے کہ جس سے نماز باطل ہوتی ہے، یہ ایک استثنائی صورت ہے۔ اس کے لیے ظاہری بات ہے وہ روایات، آیات، فقہ رضا، مراسم علویہ، مصباح المتحجد، ساری چیزیں لے کر آئیں گے، وہ دلائل بنے گی۔ یہ سارے دلائل کس کے اوپر آ رہے ہیں؟ یہ عدم بطلان کے اوپر آ رہے ہیں۔ کیوں عدم بطلان کے اوپر آپ دلائل دے رہے ہیں؟ کیونکہ کلی قانون صادق آل محمد کا آ چکا ہے کہ کلام سے کیا ہوتی ہے؟ نماز باطل ہوتی ہے۔ اب اس کے باوجود کوئی بندہ کہے کہ بھی بطلان کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، واضح نہیں ہے، یہ تو تھوڑی بات عجیب مجھے لگ رہی ہے، معذرت کے ساتھ۔ میں یہاں پہ میں مختصراً عرض کر دوں، آپ نے بھی خود ہی یہ کہا کہ المراسم کے اندر تذکرہ موجود ہے اور دیگر کتب کے اندر جو ہے وہ تشہد کی عبارات موجود ہیں، یہ سارا کچھ موجود ہے۔ جہاں پر میری آپ کی گفتگو رکی تھی وہ یہاں پہ، جو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی تھی، وہ یہاں پہ آ کے رکی تھی، جو میرا سوال تھا وہ وہاں پہ بھی یہی تھا کہ ایک کلیہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو پوری کی پوری نماز کلام ہے، سارے جانتے ہیں کہ سارے کا سارا کلام ہے۔ فرق جو تشہد کی عبارت میں آیا وہ یہ ہوا کہ شہادتین تک جو تشہد ہے وہ واجب ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کلام میں چلا جاتا، اور کلام جو ہے وہ تبھی آپ تشہد میں شامل کر سکتے ہیں جب وہ اختصاص کے ساتھ آ جائے، یعنی تخصیص کے ساتھ آ جائے کہ یہ تشہد کے اندر دیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ تخصیص میں نہیں ہوگا تو وہ کلام کہلائے گا، اور وہ یقیناً نماز کو باطل کر دے گا۔ آپ اب نماز کے اندر عجیب و غریب قسم کی گواہیاں جو ہے وہ آپ نہیں دے سکتے، تشہد کے اندر نہیں دے سکتے۔ یہاں آ کے رکی تھی ہماری بات، وہاں پہ بھی میرا آپ سے یہی سوال تھا، یہاں پہ بھی آپ سے اور آپ جیسے جتنے علماء ہیں جو ماشاءاللہ مدرس بھی ہیں اور صاحبان علم بھی ہیں، ان سے میرا سوال جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہے تو ساری کی ساری نماز کلام اور تشہد کی عبارت بھی کلام ہے، لیکن جب آپ شہادتین کے بعد، یعنی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینے کے بعد جب آپ آگے کی گواہی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کلام تخصیص نہیں رہتا، مخصوص کلام نہیں رہتا، خاص کلام نہیں رہتا، بلکہ عموم میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی یہ آپ نے کیسے، کون سے پیمانے کے اوپر پرکھا؟ جبکہ جی وہ جو عموم میں آخری جملہ، وہ جو آخری حصہ ہے جس میں مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی ہے، وہ معصومین کی بتائے ہوئے تشہد سے لے کے اور ہماری کتب کے اندر عبارات پوری کی پوری موجود ہیں، یعنی جنہوں نے وہ لکھی انہوں نے بھی اختصاص سمجھ کے لکھا۔ آج آپ کے چند مجتہدین جو اس کو لکھنے کی اجازت دے رہے ہیں وہ اپنی توضیحات المسائل میں وہی تشہد نقل کر کے اس کو خاص کلام میں شامل کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کو جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام خاص نہیں ہے، کلام عموم ہے، تو اس کے لیے آپ کی دلیل کیا ہے؟ جب وہ دلیل لوگوں کے سامنے آئے گی مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، دیکھیں کلام خاص ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل دینی ہے نا، کلام عام ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں دینی نا، اس سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتا ہوں۔ اگر کلام خاص کے اوپر ہمارے دلائل مکمل نہیں ہوں گے تو کیا یہ کلام خاص بنے گی یا نہیں بنے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے میرے آپ کے کہنے سے تو کلام خاص جو ہے وہ کلام عام نہیں ہوگا، اور آپ میرے آپ کے کہنے سے کلام عام کلام خاص نہیں ہوگا۔ یہی بات ہے کہ جو لوگ باطل کہتے ہیں ان کے مطابق کلام خاص بننے والے جتنے دلائل دی جاتے ہیں وہ دلائل ناقص ہیں، مکمل نہیں ہیں۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ دلائل آپ کے مکمل نہیں ہے کلام خاص بننے کے اوپر، لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا، کلام عام میں جائے گا اور کلام عام سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر آپ ان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس بطلان کی دلیل نہیں ہے۔
وہ کہتے ہیں بھی دلیل یہی دلیل ہے نا کہ کلام عام بن رہا ہے. ہاں یہ جو آپ کلام خاص جن دلائل سے آپ بنا رہے تھے نا فقہ الرضوی کی